الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. میرے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا، احسان ہوا. اللہ رب العزت نے ہم سب کو مغرب کی باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اور اللہ کا یہ بہت بڑا کرم ہوا، احسان ہوا، اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی سی دیر دین کی نسبت پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اور کہنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. ماشاءاللہ یہ نوجوانوں کا جوڑ ہے. یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے. اللہ رب العزت نے نوجوانوں کو مسجد میں تھوڑی سی دیر ٹائم دینے کی اور دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، یہ دین ہمیں اللہ رب العزت نے دیا ہے، ایمان دیا ہے، مسلمانوں کے گھر پیدا کیا ہے. یہ بہت ہی بڑا انعام ہے. ورنہ اللہ رب العزت کسی غیر مسلم کے گھر بھی پیدا کر سکتے تھے، کسی مندر کے پجاری کے گھر بھی پیدا کر سکتے تھے، یہودی کے یہاں، نصارہ کے یہاں، بت پرستوں کے یہاں، آگ پرستوں کے یہاں پیدا کر سکتے تھے. لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایمان والے کے گھر پیدا کر کے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیدا کیا ہے وہ یتیمی کی حالت میں پیدا کیا. جب پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے تو آپ یتیم تھے، اور کوئی دودھ پلانے والی عورت بھی آپ کو دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں تھی. کس لیے نہیں تھی؟ کہ یتیم ہے، انعام و اکرام ملنے کی امید کم ہے. دادا ہے، پتہ نہیں ہے دے گا یا نہیں دے گا. اسی لیے مالدار عورتیں، جائیداد والی، لالچ والی، حرص والی، دنیا کمانے والی، عزت چاہنے والی، عہدہ پانے والی، اونچی ڈگریوں پر نظر رکھنے والی عورتیں مالداروں کے بچے لے کر چلی گئی. آخر میں جو ثواب کی امید رکھی ہوئی کہ کچھ ملنے والا تو نہیں ہے، لیکن اللہ اس کے بدلے میں ہمیں انعام ضرور عطا فرمائے. آج میرے بھائیوں، یہ دین بھی یتیم ہو رہا ہے، یتیم ہو چکا ہے. کوئی اس پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اس کو اپنے گھر میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے بھائیوں، پیچھے ہٹنے والے بہت ہیں، دین پر چلنے والے بہت کم ہیں. مکے کے اندر ایک عورت تھی، بیوہ. اس کا ایک بچہ تھا 8 سالہ. اس نے اپنی ماں سے سوال کیا کہ ماں، یہ مکے کی عورتیں اچھے اچھے لباس پہنتی ہیں، اچھے صاف ستھری رہتی ہیں، خوشبو استعمال کرتی ہیں، اور تم ہے کہ ایک میلی کچیلی رہتی ہیں، گندے کپڑے رہتے ہیں، اور آپ اس طریقے سے کپڑے کیوں نہیں پہنتی؟ اس نے کیا کہا؟ بیٹا، میں بیوہ ہوں اور میں لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کاج کرتی ہوں، اور میں میلی کچیلی رہتی ہوں، مجھے صاف ستھرے رہنے کی زیبا نہیں دیتا. بہرحال یہ بچہ تڑپا کہ ماں، میں بھی آپ کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کو صاف ستھرا کپڑا پہنتے ہوئے دیکھوں. آپ کی یہ چادریں
گندی ہو چکی ہیں، میلی ہو چکی ہیں، کچیلی ہو چکی ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ اسی طریقے سے پاک صاف رہیں۔ تو اس نے کہا کہ بیٹا مجھے اسی حال میں رہنے دیجیے۔ یہ 8 سالہ بچہ تڑپ جاتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں میں اپنے چچا کے یہاں جاتا ہوں اور اس سے سوال کرتا ہوں کہ میں اپنی ماں کے لیے ایک چادر مانگنے آیا ہوں کہ میری ماں میری کچیلی چادر میں رہتی ہے، وہ بھی صاف ستھری میں رہنے لگ جائے، اس لیے میں اپنے چاچا کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کیا کہا کہ بیٹا اس کے پاس نہ جانا، وہ ظالم ہے، وہ تجھے پیٹے گا، وہ کچھ آپ کو دینے والا نہیں۔ بہرحال اس کا جو چچا تھا وہ بہت دور رہا کرتا تھا، لوگوں سے سب پوچھتا رہا اور راستہ معلوم کرتا رہا اور اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس کا چچا بہت سارے لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا چچا میں آپ سے اپنی ماں کے لیے ایک چادر مانگنے آیا ہوں، اپنی ماں کے لیے صاف ستھری چادر مانگنے آیا ہوں، میں آپ سے جائیداد کا سوال کرنے نہیں آیا، میں آپ کے لیے کاروبار کا سوال کرنے نہیں آیا، میں پیسے مانگنے نہیں آیا، میں اپنی تنگ دستی کا حال سنانے نہیں آیا، میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے اپنی ماں کے لیے چادر صاف ستھری کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو اس ظالم چچا نے اس کو بے تحاشا پیٹا، اس کو زخمی کر دیا، یہاں تک کہ میرے بھائیو پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ مار دیا، اور یہ بچہ دوڑتا ہوا جا رہا ہے، اس کا چچا اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ میرے بھائیو اس ظالم چچے کو اس پر تھوڑی بھی حیرت نہ آئی، اس کو تھوڑی بھی شرم نہ آئی کہ یہ میرا ہے تو بھتیجا ہی اور وہ بھی یتیم بیوہ کا بچہ ہے، اس کو یہ ترس نہیں آیا۔ میرے بھائیو ماں اور بچے کے اندر جو تعلقات ہوتے ہیں وہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ ماں کہیں رہنے والی ہو، کتنی دور ہو، اور بچے کو تکلیف ہو جائے، اس کا دل وہاں سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ ماں تڑپڑائی وہاں سے دوڑی کہ میرا بچہ یقیناً کہیں پریشانی میں ہے، یقیناً اس کے چچا نے اس کو پیٹا۔ ایک نوجوان اس کو رستے میں ملتا ہے، اس 8 سالے بچے کو کہ آپ کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اس نے اپنا سارا قصہ سنایا، مجھے چچا نے مارا تھا اور مجھے اس طرح مارا تھا، اور میں نے اس سے جائیداد کا سوال نہیں کیا، میں نے اپنی تنگدستی کا سوال نہیں کیا، میں نے تو صرف اپنی ماں کے لیے ایک چادر مانگنے گیا۔ میرے بھائیوں اس نے کہا تھا اس دنیا میں اس وقت ایک ایسا بندہ ہے، آپ اس کے پاس جائیے، وہ آپ کی والدہ کے لیے چادر دے سکتا ہے۔ وہ نوجوان کعبے کے پاس آپ کو ملے گا اور جس کا نام محمد ہوگا وہ آپ کو تمہاری ماں کے لیے چادر دے گا۔ بچہ کیا کہتا ہے گھبرا کر، مجھے کسی کے پاس نہیں جانا، مجھے جب چچا نے اتنا مارا ہے مجھے کسی سے بھی کوئی امید نہیں۔ یہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، ادھر سے ماں آتی ہے اور اس سے لپٹ جاتی ہے، اپنے بچے کو دیکھ کر گھبرا جاتی ہے۔ تو میں نے کہا تھا تو اپنے چچا کے پاس نہ جانا، وہ اتنا ظالم ہے اور تمہارے حال سے ترس نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اس ماں نے اس کو صاف کیا اور اس ماں نے اس کو میرے بھائیوں خون صاف کر کے اس کو اور کپڑے پہنائے، اور اس بچے نے پھر اپنی ماں سے کہا کہ ماں میں ایک مرتبہ اور محمد نامی شخص کے پاس جانا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ مجھے اپنی ایک ماں کے لیے ایک چادر عنایت کر دے۔
میرے بھائیوں، عثمان نے زور سے یوں کہا کہ اس گھر میں محمد کا نام نہیں لینا چاہیے، محمد جادوگر ہے، کاہن ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ میرے بھائیوں، عرب میں اس کو کہا گیا، قرآن اس کا شاہد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا گیا، کاہن کہا گیا، مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، ساحر کہا گیا، نعوذ باللہ۔ میرے بھائیوں، لیکن اس بچے نے اپنی اس ماں کی گندے لباس کو دیکھ کر، میلے کچیلے لباس کو دیکھ کر اپنی ماں سے درخواست کی کہ ماں ایک مرتبہ تو میں جانا چاہتا ہوں۔ بہرحال اس بچے کو اجازت ملی، اور یہ بچہ کہتا ہے کہ کعبہ تھوڑی دور ہے، اگر وہ نہیں دے گا تو میں بھاگ کے آ جاؤں گا، اگر نہیں دے گا تو میں بھاگ کے آ جاؤں گا، کیونکہ انہوں نے اپنا حال دیکھ رکھا تھا کہ اس کے چچا نے اس کو زخمی کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ بچہ کعبے کا چکر لگا رہا ہے، دیکھ رہا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے تھے، یہ چکر لگاتے رہے۔ دیکھا لوگوں کے سامنے ایک نوجوان، ایک چمکتا دھمکتا چہرہ والا، ایک خوبصورت، ایک مہتاب نظر آئے، اور یوں کہا اس بچے نے، قسم ہے پیدا کرنے والے کی، یہی محمد ہوگا، قسم ہے پیدا کرنے والے کی، یہی محمد ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحاباؤں کو وعظ فرما رہے تھے، یہ بچہ پیچھے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کے دیکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کون؟ اس بچے نے کہا میں یتیم، میں یتیم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں یتیم کا حال کیسا ہوتا ہے، یتیم کیسی دکھ بھری زندگی گزارتا ہے، تمہاری ماں وہ بھی یتیم ہوگی، میری ماں بھی آمنہ بیوہ تھی، میری ماں آمنہ بھی بیوہ تھی، میں جانتا ہوں بیوہ کو کتنی مشقت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس نے اللہ کے نبی نے پوچھا بیٹا کیوں آئے ہو، بیٹا کیوں آئے ہو؟ اس بچے نے کہا میں اپنی ماں کے لیے چادر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور پیار کیا، اور میرے بھائیوں اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اتار کر کندھوں سے اس بچے کو عطا کر دی، ایوں کہا اپنی ماں کو پہنا دینا۔ میرے بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کے جسم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا پڑ جائے اس کی کیا خوبصورتی ہوگی، اس کا کیا کمال ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک رکھی ہوئی ہوتی تھی، حضرت علی فرماتے ہیں میں اس کو اپنے کندھے پہ رکھتا تھا، پھر اس کو لٹکا دیا کرتے تھے، میں آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر وہ چادر رکھی جاتی تھی تو آپ کی چادر اور آپ کی چادر کی چمک آسمان تک پہنچتی تھی۔ میرے بھائیوں، جیسے ہی یہ بچہ خوشی خوشی اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور چادر، ماں پہلے ہی انتظار کرتی ہے کہ بیٹا چادر دے دی، بیٹا چادر دے دی، ہاں اماں چادر دے دی۔ اور ایک خوشی کی بات یہ ہے آج تک اس 8 سالہ زندگی میں مجھ سے کسی نے بھی اتنا پیار نہیں کیا، اور میرے سر پر مکے کے اندر کسی نے بھی ہاتھ نہیں رکھا۔ وہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا حسین ہے، اتنا اچھا اخلاق والا ہے، اتنا اچھا کردار والا ہے، میں نے اس سے اچھا کردار والا
میں نے اس سے اچھا اخلاق والا کوئی نہیں دیکھا۔ اور جیسے ہی اس بچے نے اپنی ماں کے اوپر وہ چادر رکھی، اللہ کی میرے بھائیوں، وہ عورت بیوہ چیخ اٹھی اور اس نے کہا بیٹا اس محمد کا دین قبول کر لے، اور مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، خدمت اقدس میں لے کر چلو، میں بھی اس کا دین قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، یہ دین ہم تک جو پہنچا ہے یہ بڑی مشقت اور بہت اچھے اخلاق کے ساتھ پہنچا ہے۔ یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اس کے خاطر بہت سارے صحاباؤں کی گردن جدا ہوئی ہے، بہت سارے صحاباؤں نے اپنے گھر چھوڑے ہیں، بہت سارے نوجوانوں کو میرے بھائیوں اپنی بیویاں، شادی شدہ بیویاں یہ میرے بھائیوں بیوہ کرنی پڑی، اور اپنے بچوں کو یتیم کر ڈالا، اپنے گھر کو ویران کر ڈالا اس دین کے خاطر۔ آج میرے بھائیوں، نوجوانوں، بچوں، بوڑھوں، جس دن سے یہ موبائل ہمارے ہاتھوں میں آیا ہے، نوجوان برباد ہو چکا ہے۔ نوجوان، مسلمان کا نوجوان سب سے پہلے، سب سے آگے، برائیوں میں سب سے آگے، زناکاری میں سب سے آگے، میرے بھائیوں ننگی ویڈیو دیکھنے میں سب سے آگے، جوا کھیلنے میں سب سے آگے، شراب پینے میں سب سے آگے، اور میرے بھائیوں جتنی خرابیاں ہیں نوجوان سب میں لگا ہوا ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ دین لٹ رہا ہے، یہ دین میرے بھائیوں زیر ہو رہا ہے، یہ دین مسجدیں ویرانے انتظار کر رہی ہیں نوجوان آئے، سجدہ کریں، اللہ کے سامنے روئیں، ورنہ میرے بھائیوں کل قیامت کے دن افسوس کرنا پڑے گا، اور اس افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر تشریف لائے، روتے ہوئے، اتنے روئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یبکی کا، رونے کی کیا وجہ ہے، کیوں روئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا مجھے بھی نہیں پتا میں کیوں رو رہا ہوں، آپ کے در پر، آپ کے گھر کے دروازے پر ایک انصاری صحابی رو رہا ہے، میں اس کے رونے کو دیکھ کر رونے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اس انصاری صحابی سے پوچھا کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ اس انصاری نے یوں کہا کہ آپ میرے لیے، میں نے ایسا گناہ کیا ہے، آپ میرے گناہ کی اللہ سے توبہ مانگیں، میرا اتنا خطرناک گناہ ہے شاید کہ میرا اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اصرار کیا، اسے سمجھایا کہ وہ گناہ کیا ہے، انہوں نے نہیں بتایا، کافی پوچھی، اس نے بتایا کہ میں ایک کفن چور ہوں، جب کوئی مر جاتا ہے اور لوگ اس کو دفن کر کے آ جاتے ہیں تو میں قبر کھودتا ہوں اور مردے کے کفن کو کھینچ کر بازار میں بیچ دیتا ہوں۔ اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی انتقال ہوتی ہے اور آپ اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں، جیسے ہی شام ہوتی ہے میرے بھائیوں، جیسے ہی شام ہوتی ہے میں اس کا کفن نکالتا ہوں، اور یہ لڑکی کھڑی ہوتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ آج تک زمین پر رہتے ہوئے کسی نے میری طرف نظر بد نہیں کی، مجھے بے عزت نہیں کیا، تو نے مجھے بے عزت کیا ہے، کل قیامت کے دن تیری گریبان پکڑ کے تجھ سے اس چیز کا حساب لیا جائے گا۔ یہ بندہ، یہ انصاری صحابی دوڑتا ہوا
روتا ہوا گڑ گڑاتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا یہ تیرا گناہ بہت بڑا ہے، جا تو اللہ سے معافی مانگ، ہو سکتا ہے اللہ تجھے معاف کرے۔ میرے بھائیوں نوجوانوں، یہ صحابی اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ اس کو 3 دن ہو گئے روتے ہوئے۔ جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں جبرائیل کہ اللہ کے نبی، کیا آپ نے آسمان کو پیدا کیا ہے؟ کیا آپ نے زمین کو پیدا کیا ہے؟ کیا آپ نے انسان کو پیدا کیا ہے؟ بہت سارے سوال کیے، بہت سارے سوال کیے۔ اللہ کے نبی نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل اس طریقے کے سوال کیوں کرتے ہو؟ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا کہ اس کا گناہ معاف کر دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے کو، بہت سارے صحابہ نے اس کو تلاش کیا۔ حضرت عمر فرماتے میں وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے اس کو پایا، اس کو تلاش کیا۔ وہ سجدے میں پہاڑ کے کنارے، پانی کے کنارے، وہ صحابی رو رہا تھا، اتنے زور سے رو رہا تھا۔ حضرت عمر نے اس کے کمر پر ہاتھ رکھ کر اس کو اٹھایا اور اس سے یوں کہا کہ اللہ نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا ہے، مجھ کو معاف کر دیا ہے، کہ واقعی اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، اللہ کے نبی سے ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ کے گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اللہ نے کس کس طریقے سے کہا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم عصر کی نماز کے بعد بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، آپ نماز پڑھیے۔ میرے بھائیوں، یہ صحابی نماز پڑھتے ہیں عصر کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں، ادھر سجدے میں جاتے ہیں، ادھر اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا کہ یہ صحابی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس صحابی کی قبر کھودی گئی، اللہ کے نبی نے جنازے کی نماز پڑھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبر میں اتارا اور سارے صحابی رو رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی قبر سے نکلتے ہیں تو اللہ کے نبی مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، ایسے نہیں ہنسے جیسے ہم ہنستے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوری زندگی میں 1 یا 2 مرتبہ اپنے دندان مبارک نظر آئے ہیں، ایسے ہنستے تھے اللہ کے نبی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جب آپ گئے تھے اندر تو آپ رو رہے تھے اور اب آپ آئے ہو تو کیوں ہنس رہے ہو؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتوں نے مجھے، فرشتے اکٹھے ہو رہے تھے اور فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ باہر جائیے، اللہ رب العزت اور وہ لڑکی جس کا اس نے کفن چورا تھا وہ لڑکی بھی وہاں نظر آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور فرشتوں نے یوں کہا اللہ کے نبی آپ باہر جائیے، اللہ رب العزت خود اس نوجوان کا اور اس لڑکی کا نکاح فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے توبہ کا پھل۔ جب نوجوان توبہ کرتے ہیں اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ کو معاف کرتے ہیں
اور نوجوانوں، موت بالکل قریب ہے، کس وقت آ جائے کہ ایک دن باقی ہو، کتنے سیکنڈ باقی ہیں، کتنے سانس باقی ہیں، کتنی نمازیں باقی ہیں، کتنا رزق باقی ہے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ میرے بھائیوں، کسی اللہ والے سے پوچھا کہ عبادت کا سب سے افضل دن کون سا ہے؟ اس عالم صاحب نے، مولوی صاحب نے یوں فرمایا، موت کا سب سے آخری دن۔ سب نے سوال کیا کہ موت کا آخری دن ہم کیسے معلوم کریں کہ آج موت کا آخری دن ہے؟ تو اس عالم صاحب نے بڑے سنجیدہ جواب میں یوں کہا، پھر تو آپ کو موت کا ہر ایک دن کو آخری دن سمجھ کر عبادت کرنا چاہیے۔ موت کا بھروسہ نہیں ہے، ہر انسان کو اپنا آخری دن سمجھ کر کے میرے بھائیو عبادت کرنی چاہیے۔ پھر عبادت میں مزہ دیکھنا، اس کی دعاؤں میں مزہ دیکھنا، ان کے سجدے دیکھنا، ان کی تہجد دیکھنا، ان کا اللہ سے رونا دیکھنا، میرے بھائیو ان کی زندگی گزارنا دیکھنا۔ صحابہ کیوں اپنی زندگی ایسے گزار کے گئے؟ انہیں ایک سیکنڈ بھی بھروسہ نہیں تھا کہ کب موت آ جائے، کس وقت آ جائے۔ ان کی ہر عبادت آخری عبادت ہوا کرتی تھی، اور پھر ان کو اللہ کے سامنے رونے میں کیا مزہ آتا تھا اللہ ہی جانے۔ جب وہ دنیا سے جاتے تھے ہنستے ہوئے جاتے تھے اور یوں کہتے تھے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائیوں، حضرت مولانا مفتی طارق مسعود مدظ اللہ العالی نے فرمایا، اس تبلیغ یہ بہترین دولت ہے، یہ تبلیغ بہت بڑی دولت ہے، اس میں وہ صفات ہیں، اس نے بڑے بڑے بادشاہوں کے قلوب پلٹے ہیں، اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کے قلوب پلٹے ہیں، بہت سارے لوگوں کا ہدایت کا ذریعہ بنا ہے، بہت سارے لوگوں کے ایمان پر خاتمے کا ذریعہ بنا ہے، بہت سارے ممالک میں ہدایت کا ذریعہ بنا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک نوجوان دوسرے فرقے سے تعلق رکھنے والے، جسے ہم کہتے ہیں نا بھائی آمین والے، یہ فلاں والے، یہ فلاں والے، ایک نوجوان نے اس کی تشکیل کر لی اور اس کے ساتھ بیٹھا، تو اس کی باتوں میں کیا اثر تھا؟ اس نے کسی فرقے کی بات نہیں کی، اگر بات کی ہے تو آخرت کی بات کی ہے، دین پر چلنے کی بات کی ہے۔ تو اس نے اس کے ساتھ 3 دن لگائے۔ 3 دن لگانے کے بعد دیکھا اس نے اترا کر اپنی، جیسے امین والے اوپر نیت باندھتے ہیں، رفعدین کرتے ہیں، آمین زور سے کہتے ہیں، کسی نے اس کو 3 دن میں نہیں ٹوکا۔ اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر اس نے چلہ لگایا، چلے میں بھی اس کو کسی نے نہیں ٹوکا۔ پھر اس نے 4 مہینے لگایا، پھر اس نے 4 مہینے میں بھی اس کو کوئی کسی نے اس کو نہیں ٹوکا۔ تو یہ کام کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتی۔ میرے بھائیوں، یہ دین کا کام ہے، یہ تبلیغ کا کام ہے۔ میرے بھائیوں، اس میں چلو، اس میں پھرو، اس میں اللہ سے مانگو، انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ نوجوانوں، آپ سے درخواست ہے، آج سے توبہ کریں کہ انشاءاللہ کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوڑیں گے، کبھی زندگی میں مسجد نہیں چھوڑیں گے، کبھی زندگی میں گناہوں سے گناہوں سے دور رہیں گے، اور یہ گناہوں کے اڈے بنے ہوئے انشاءاللہ ان سے آج بھی دور رہیں گے، اور اپنے دوستوں کو بھی دور رکھیں گے انشاءاللہ۔ اگر اس طریقے سے کریں گے، اگر ایک نوجوان یہ طے کر لے میں انشاءاللہ اپنے ایک دوست کو دین پر لگاؤں گا، مسجد سے جوڑوں گا، گشت سے جوڑوں گا، تعلیم سے جوڑوں گا، 3 دن سے جوڑوں گا، 4 مہینے سے جوڑوں گا، انشاءاللہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس کے لیے اس نماز پڑھنے والوں کا بھی ثواب ملے گا، اس کا تعلیم بیٹھنے کا بھی ثواب ملے گا، اپنے بیٹھنے کا بھی، اس بھائی کے بیٹھنے کا بھی، اپنی نماز کا بھی، اس بھائی کی نماز کا بھی، جس ساتھی کو آپ لے کر آئے ہو وہ جو بھی عبادت کرے گا اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو اس کا احساس اور اس کی جو تیاری، اس کے ہمارے لیے جو دل بنے گا، ہمارے اندر جو احساس پیدا ہوگا، ہماری جو زندگی بدلے گی، وہ انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے بنے گی اور سنورے گی، اور ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت کی بنے گی۔ اس کے لیے بتا دو بھائی، کون کون ساتھی جو ہیں اپنی آخرت بنانے کے لیے تیار ہیں بھائی؟ اللہ بھائی عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
زیادہ